جس طرح ان کے پاس بیٹھنے سے برکت ملتی ہے، آستانے کا لنگر کھانے سے برکت ملتی ہے، صاحب کمال کے پاس بیٹھنے سے بندہ باشعور با کمال بن جاتا ہے، اسی طرح ان کے تبرکات بھی فیض رساں ہوتے ہیں۔ اللہ نے ان کی اشیاء میں بھی برکت رکھی ہوتی ہے۔ ایسی چیز جو کسی صالح کے ساتھ تعلق رکھے، ایسی چیز جو کسی نیک کے ساتھ وابستگی رکھے، ایسا فعل جو کسی نیک بندے نے کیا ہو، یا ایسا نیک شخص کے اپنی زبان سے کسی کو یہ کلمات صادر کرے کہ ایسا کر لو اور ایسا نہ کرو، اللہ نے ان کے کلمات میں بھی برکت رکھی ہے اور ان کی اشیاء میں بھی اللہ نے برکت رکھی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت کا قرآن ہے، سورہ البقرہ آیت نمبر 248 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، اب برکت اللہ نے اشیاء میں رکھی ہے۔ اسی حوالے سے قرآن کی آیت پڑھوں گا، فرمایا وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ۔ سورہ بقرہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، کہا ان سے ان کے نبی نے، نبی قوم کو کہہ رہا ہے، فرما رہا ہے، اے میری امت، اے اللہ کے بندو سنو، نبی اپنی قوم کو فرما رہا ہے، وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ، اس قوم سے اس کے نبی نے فرمایا، إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ، یہ کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا، تابوت آئے گا۔ نشانی کیا بتائی؟ تابوت آئے گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ نبی اپنی قوم سے کہہ رہا ہے کہ ایک تابوت تمہارے پاس آئے گا۔ نبی کو پتا ہے، لوگ کہتے ہیں اللہ ہی علم جانتا ہے، علم غیب۔ اب نبی فرما رہا ہے، وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ۔ قرآن کی اس آیت کے حصے سے پتہ چلا نبی کو اللہ علم غیب عطا فرماتا ہے۔ تابوت آئے گا، فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ، اس تابوت میں نبی کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں اپنی قوم کو، فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ، اس تابوت میں، اس صندوق میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے سکون ہے، سکون۔ فِيهِ سکینہ تم نے بتایا، اگر تابوت میں سکون ہو سکتا ہے تو لنگر شریف میں بھی سکون ملتا ہے۔ قرآن کی آیت سے پتہ چل رہا ہے کچھ اشیاء ایسی ہوتی ہیں جس میں سکون ہوتا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں پر جا کر بندے کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ تو پہلی بات ثابت ہوئی نبی کو غیب کا علم ہے۔ دوسری بات ثابت ہوئی ان یاتیکم التابوت، تابوت آئے گا تو کیا ہوگا، فیہ سکینۃ من ربکم، تمہارے لیے اطمینان ہے، سکون ہے اس تابوت میں۔ سکون کا سبب کیا ہے؟ عشاقان مصطفیٰ سنو، سبب یہ ہے وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ، تو اگر موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور نالین ہو تو وہ سکون کا باعث بن جاتا ہے۔ قرآن کا اعلان ہے وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ، قرآن اعلان کرتا ہے فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ، کہ اس تابوت میں تمہارے لیے سکون ہے، سکون۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کی بقیہ چیزوں میں اس صندوق میں ہوں اور اس میں سکون ہو، اگر ہارون علیہ السلام کی بقیہ چیزیں ہوں تو وہ امت کے سکون کا باعث بنتا ہے، لوگوں کے سکون کا باعث بن جاتا ہے۔ تو میں نے کہا داتا صاحب جا کر لنگر کھانے سے بھی ظاہر بھی پاک ہو جاتا ہے، باطن بھی پاک ہو جاتا ہے۔ انکاری ہیں لوگ، اس عقیدے کو میں ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کروں گا۔ کہا موسیٰ علیہ السلام کا ترکہ ہے صندوق کے اندر، پیارے ہارون علیہ السلام کی بقیہ چیزیں ہیں، یہ تو وہ ہیں جو معراج کی رات پیچھے کھڑے تھے،
تو جو مدینہ شریف جائے وہاں سے جا کر مصطفیٰ کا فیضان لے کر آئے، بتاؤ اسے دل کا سکون کیوں نہیں نصیب ہو سکتا؟ مدینہ شریف تو جگہ ہی بڑے سکون والی ہے، کہیں پر بھی جس کو سکون نہیں ملتا وہ مدینہ شریف چلے جاتا ہے۔ لہٰذا قرآن اعلان کر رہا ہے نبی کے تبرکات، نبی کی بقیہ چیزوں کو اللہ نے فرمایا یہ تمہارے لیے باعث برکت، باعث سکون، باعث اطمینان ہے۔ اگر تحملہ الملائکہ، فرشتے اس کو اٹھا کر لے کر آئیں گے، اگر تابوت کے اندر پیارے موسیٰ و ہارون علیہم السلام کی چیزیں ہوں تو وہ اس قوم کے لیے راحت قلبی اور تسکین قلبی کا سبب بنتا ہے۔ تو اگر کوئی مدینہ شریف جائے اور وہاں سے تبرکات لے کر آئے، آب زمزم لے کر آئے، کھجوریں لے کر آئے، شفا والی مٹی لے کر آئے، تو سنی ایسے مشرک نہیں ہو جاتا، بلکہ سنی عین قرآن کے مطابق عمل کرتا ہے، کیونکہ ان تبرکات میں رب نے بندوں کے لیے اثر رکھا ہوا ہے۔ ان تبرکات سے بندہ فیض حاصل کرتا ہے۔ حصول برکت کا شرعی جواز یہ قوی دلائل سے ثابت ہے، فقیر آپ کو دکھا سکتا ہے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ انبیاء اور اولیاء سے منسوب چیزیں اللہ ان چیزوں کو بابرکت بنا دیتا ہے۔ جو چیز کسی نبی سے منسلک ہو، جو چیز کسی ولی سے منسلک ہو، نبی اور ولی سے چیز منسلک ہو تو رب اس چیز میں برکت پیدا فرما دیتا ہے اور وہ چیز فیض رساں ہو جاتی ہے، بابرکت اور فیض رساں ہو جاتی ہے۔ تمام برکتوں کا مالک اللہ ہے، جس نے محبوب کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو برکتیں عطا فرمائی ہیں، اور صرف برکتیں عطا ہی نہیں فرمائی بلکہ یہ شان عطا فرمائی ہے کہ جو چیز بھی مصطفیٰ کے تن سے، آقا علیہ السلام کے جسم سے مس ہو جاتی ہے وہ چیز بھی بابرکت اور فیض رساں ہو جاتی ہے۔ تمام برکتوں کا مالک اللہ، مگر حضور کو برکت دی، اور شان یہ ہے کہ جو چیز حضور سے مس ہو جاتی ہے وہ چیز بھی فیض رساں اور بابرکت ہو جاتی ہے۔ برکتوں سے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو نوازا۔ یہ بات یاد رکھیں، حجر اسود سے برکت کا حصول شرک نہیں ہے۔ سنی جاتے ہیں، غیر مقلدین جاتے ہیں، جا کر اس کو بوسہ دیتے ہیں، اور لوگ کہتے بھی ہیں یہ سفارشی حدیث بتاتی ہے۔ برکت ہے کہ نہیں؟ برکت ہے کہ نہیں؟ آب زمزم پیتے ہیں تو اس کے پینے میں برکت ہے، اگر اس سے حصول برکت ہو تو شرک نہیں، حجر اسود سے حصول برکت ہو تو شرک نہیں، تو نبی اور ولی سے برکت کا حصول شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ جس طرح آب زمزم پینے سے شفا ملتی ہے، برکت ملتی ہے کہ نزدیک حجر اسود بابرکت ہے، لوگوں کی سفارش کرے گا۔ اگر حجر اسود فیض رساں ہے، اگر آب زمزم سے برکت ملتی ہے تو میرا یہ جملہ یاد رکھو، اگر ان سے برکت کا حصول شرک نہیں، سی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہوگا کہ ولی اور نبی سے مدد مانگنا بھی شرک ہے، یا ولی اور نبی کی چیزوں سے برکت حاصل کرنا شرک ہے۔ یہ غیر مقلدین کا نظریہ ہے۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہر نبی سے اور ہر ولی سے جو چیز منسوب ہو جاتی ہے وہ فیض رساں بھی ہو جاتی ہے، بابرکت بھی ہو جاتی ہے۔ لہذا سنی مشرک نہیں ہوتا اور مشرک سنی نہیں ہوتا۔ اس پر امام راغب اصفہانی کا ایک جملہ رکھنا چاہتا ہوں کہ برکت کسے کہتے ہیں، اس کا مفہوم کیا ہے۔ امام راغب اصفہانی المفردات میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں والبرکۃ ثبوت الخیر خیر الہی فی الشیء، کسی چیز کے اندر خیر الہی کا ثابت ہو جانا، کسی چیز کے اندر
خیر الہی کا کسی چیز کے اندر ثابت ہو جانا اسی کو برکت کہا جاتا ہے۔ خیر الہی کا کسی چیز کے اندر ثابت ہو جانا، ولی کے اندر، نبی کے اندر، یا نبی اور ولی کی بقیہ چیزوں کے اندر رب کی خیر کا، خیر الہیہ کا شامل ہو جانا، ثابت ہو جانا، امام راغب اصفہانی کہتے ہیں اسی کو برکت کہا جاتا ہے۔ اب یہ خیر الہی حاصل کرنا، بندہ اس سے مشرک ہو جاتا ہے؟ سادہ سی بات ہے، میں سوال قائم کرتا ہوں کہ خیر الہی کا کسی چیز میں پائے جانا اسی کو برکت کہا جاتا ہے، تو برکت کا حصول، برکت الہیہ، خیر الہیہ کو حاصل کرنے سے بندہ مشرک ہو جاتا ہے؟ نہیں، مشرک نہیں ہوتا۔ لہٰذا جو لوگ اہل سنت کو ورگلانے کی کوشش کرتے ہیں ان کے پاس قرآن و سنت کی کوئی دلیل نہیں، ایڑی چوٹی کا زور لگا کبھی یہ بات ثابت نہیں کر سکتے۔ کیوں کہ ہم یا رب کے قرآن سے وفا کرتے ہیں یا مصطفیٰ کے فرمان سے وفا کرتے ہیں۔